أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم بزرگان محترم اور معزز حاضرین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے توفیق فرمایا کہ الحمدللہ آج 13 روزے مکمل ہو گئے اور 14 تراویح بھی مکمل ہو گئے۔ 4 جمعہ میں سے 2 جمعہ بھی مکمل ہو گئے، اب 2 جمعہ باقی رہ گئے ہیں۔ پھر آئندہ جمعہ اور اس کے بعد 14 جمعہ جس کو عمومی طور پر جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، اس کے بعد چند ہی روز باقی رہ جاتے ہیں عید کے لیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے لیے، ساری امت مسلمہ کے لیے یہ مہینہ خیر و برکت کا ویسا ہے، لیکن ان کو حقیقی معنی میں خیر و برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستو، آج کی مجلس سوال اور جواب کی ہے۔ جتنی کم چٹھیاں رہیں گی اتنی جلدی چھٹیاں ہو جائیں گی، ہے نہیں ہے؟ اس کے اندر فائدے ہے کہ عمر فائدے میں آپ بھی ہیں۔ چلیے ہے پوچھا یہ گیا ہے، آج کل وطن عزیز اور ساری دنیا میں جو حالات چل رہے ہیں، اس میں مسلمانوں اور علماء کرام کی ذمہ داری ہے تفصیل سے وضاحت کی جائے، اور خاص طور پر مسلمانوں نے ان کو کچھ نصیحت کی جائے، یہ کہا گیا ہے۔ سوال بہت اچھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آج کل ساری دنیا کے اندر اور بطور خاص ہم اپنی اس چہار دیواری یعنی اپنے وطن عزیز کے اندر جن حالات سے گزر رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لینا شروع کریے محبت سے اور بڑی آپ کی چاہت میں آپ کو کوئی چیز پیش کی جا رہی ہے خدمت میں، اس میں بلا تعلق اس کو قبول کر لیا جا سکتا ہے، اور جن کو اگر شربت وغیرہ نہیں چل سکتا تو چائے لا کے ان کو چائے لا کے والا سا ہوتا نا ٹھنڈی چیز سے زکام ہونے کا ڈر، لوگ سے لوگ کیا ہو جاتے ہیں، شرما رہے ہیں لوگ بچے کا شرما رہا سب آگو باگو ماشاء اللہ سب لوگ موجود ہو جاؤ، بچے موجود ہیں۔ تو آج کل وطن عزیز ساری دنیا میں جو حالات چل رہے ہیں، جن حالات سے ہم کو سابقہ پڑ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ واقعتاً بڑے تکلیف دہ حالات ہیں، اور ابھی تک تو ایک عجیب و غریب لباس والے شخص کا بلڈوزر چل رہا تھا، اس کا اثر ایک اور ریاست کے اندر بھی ہو گیا، اور وہاں پر بھی اسی کے نقش قدم پر یہاں سے پتھر آیا، ایسا ہوا ویسا ہوا، پھر کبھی گوشت کے تعلق سے ہے، نجات کے تعلق سے ہے، دوسرے بہت سارے مسائل اس طریقے سے جو پیش آ رہے ہیں۔ پہلے تو آج سے 10-15 سال پہلے تک ہمارا یہ زبان پر شکوہ ہوتا تھا کہ ہمیں نوکریاں وغیرہ نہیں دی جاتی، ملتی نہیں ہیں، ملازمتیں نہیں ملتی ہیں، ساری باتیں تھیں، لیکن اس وقت اپنے وجود کا اور اپنی نسلوں کے وجود کا مسئلہ پیش آ گیا۔ ایسے حالات سے ہم کو گزرنا پڑ رہا ہے۔ بے شک یہ حالات ہر ایمان والے کے لیے تکلیف دہ ہیں، اور اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ کرنا یہی چاہیے کہ ایک تو یہ کہ سب سے پہلی بات قرآن کریم اور حدیث پاک کے مطابق ہمارا عمل ہو۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے تو ذہن میں بات آتی ہے قرآن کریم میں حکم ہے نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، صدقہ خیرات کا، تو کیا ہم نہیں کر رہے ہیں کیا؟ تو قرآن کریم میں چند چیزوں کا حکم نہیں ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ خیرات، قربانی، 10-15 چیزوں کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے دستور حیات ہے، زندگی گزارنے کا ہمارے طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں 10 سال وہاں پر رہے، لیکن اس سے پہلے مکی زندگی آپ کی جو ہے وہ زندگی آپ کی 13 سال مکی زندگی ہے۔ وہاں پر بہت حالات آپ پر اور صحابہ کرام پر آئے، اور وہاں پر بائیکاٹ بھی کیا گیا، مقاطعہ بھی کیا گیا، مقدس سال ایک ایسی گھاٹی کے اندر رہنا پڑا جہاں پر کوئی شخص باہر سے آ نہیں سکتا، ان لوگوں کو اندر سے باہر جانے کی اجازت نہیں، جس کے اندر بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں،
ہوا کہ جس کے بارے میں آپ نے بادشاہ فرمائی کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم اس وقت تک گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک کہ اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور دوسرے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. تو پہلی چیز ایمان والوں کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ قرآن کریم اور حدیث پاک کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں. اب یہ کس طریقے سے، اور اس میں سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ حضرات اہل علم سے آپ کو جڑنا پڑے گا، امت کو جڑنا پڑے گا. جیسا صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گئے تھے، تابعین صحابہ کرام سے، تابعین سے، کسی طریقے سے بزرگان دین ائمہ مجتہدین ان سے، تو اس طریقے سے پہلے ان سے جڑنا پڑے گا، ان کی اتباع کرنا پڑے گا، ان کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا. نقش قدم سے مراد یہ ہے وہ جو بتائیں گے بات جو قرآن کریم اور حدیث پاک کے مطابق اس پر عمل کرنا پڑے گا. پہلی بات یہ ہے کہ جب تک کہ ان سے رجوع نہیں کریں گے تو اس صورت میں ایسا ہمارا معاملہ ہوگا اور ایسا ہمارا یہ معاملہ ہوگا اور ایسا کارواں ہوگا جس کا کوئی سالار نہیں، جس کا کوئی سپہ سالار نہیں، جس کا کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں. بس یہ ایک ریوڑ ہے جانوروں کا کہ بھیڑوں کا اور مینڈیوں کا ادھر ادھر چلے گا، ادھر چلے گا، ادھر چلے گا، ادھر چلے. یہ چیز نقصان دہ ہوگی، یہ چیز اچھی چیز نہیں ہے امت کے لیے. جب تک کہ حدیث پاک میں یہاں تک بات فرمائی گئی ہے جب سفر کر رہے ہو اور 3 لوگ اگر ہوں تو اپنے 3 میں سے کسی ایک شخص کو امیر بنایا جائے، یہ حکم دیا گیا ہے. جب سو رہے اگر ہیں اور 3 لوگ اگر ہیں، زیادہ ہے 3 ہیں، تو اس میں سے بھی اپنے میں سے کسی ایک کو امیر بنایا جائے. مطلب ہے کہ تہجد میں اٹھنا ہے، صبح میں اٹھنا ہے، سیدھی کروٹ میں سونا ہے، دعا پڑھ کے سونا ہے. اجتماعیت کی تعلیم دی گئی. امیر کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعیت ہونا چاہیے. اور حدیث پاک میں ہے کہ ید اللہ علی الجماعہ، کہ مسلمانوں کی جو جماعت جو مثبت کام کرے، جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے کام کرے، ایسی جماعت پر، ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نگہبان ہوتے ہیں. تو مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، امت کے لیے ضروری ہے کہ ایک جگہ پر آئیں. ایک جگہ پر آنے کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ جو لوگ اس طریقے سے شافعی حضرات ہیں وہ حنفی ہو جائیں، جو حنفی حضرات ہیں وہ شافعی ہو جائیں. اپنے اپنے مسلک پر رہتے ہوئے حنفی مسلک کے لوگ، شافعی مسلک کے لوگ، حنبلی مسلک کے لوگ، مالکی مسلک کے لوگ، یہ جن کے جو ائمہ کرام کی تبلیغ کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے وہ احباب بھی جو کسی کی تبلیغ نہیں کرتے مگر کرتے ہیں. جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہم کسی کی تبلیغ نہیں کرتے، لیکن پھر ہم کس کی کرتے ہیں بھائی تبلیغ؟ وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو ان کے ائمہ کرام ہوتے ہیں، جو ان کے مقتدا ہوتے ہیں، جو علماء کرام ہوتے ہیں. پھر تبلیغ نہیں ہوئی اور کیا ہوگی؟ یہ تو ہو چکی ہے، تبلیغ ہو گئی. تو اس لیے یہ سارے لوگوں کو قرآن کریم اور حدیث پاک کے مطابق، کیونکہ سارے مسلمانوں کا قرآن کریم ایک ہے، حدیث پاک ایک ہے، کعبہ شریف ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول جو خاتم النبی ہیں وہ بھی ایک ہے. وہ بھی کیا ہے؟ ایک ہے. اور کلمہ طیبہ سب کا ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ایک کلمہ ہے. لہذا اپنے اپنے مسلک پر رہتے ہوئے جو چیزیں قرآن کریم اور حدیث پاک کے اندر موجود ہیں ان تمام کے اوپر سب کو متحد ہونا پڑے گا. مثلا نماز سب کو پڑھنا ہے، روزہ سب کو رکھنا ہے، زکوٰۃ سب کو دینا ہے، حج سب کو کرنا ہے. اب یہ چیزیں تو ہوتی ہے، لیکن پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہر ایک کو کرنا ہے. گالی سے اپنے آپ کو بچانا ہر ایک کو ہے. غیبت نہیں کرنا ہر کسی کو ہے. چغلی نہیں کرنا ہر ایک کو ہے. ناپتول کے اندر کمی نہیں کرنا ہر ایک کو ہے. دھوکہ نہیں دینا ہر ایک کو ہے. اسی طریقے سے وراثت میں اپنے
بھائی بہنوں کا، یتیم بچوں کا اور جن لوگوں کا جو حق بتایا گیا ہے وہ سب یہ دینا، یہ سب کا سب اس کے اوپر منتظر ہونا پڑے گا، تو جا کے اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی، سب چیزوں کو اپنانا پڑے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے مبارک میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا۔ کیا ہو گیا؟ قحط، یہ اناج کی کمی، چیزوں کی قلت اور ہر چیز کی کمی ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر شہر کے باہر گئے اور جانے کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آہوازاری فرمائی، اللہ تعالیٰ سے رو رو کے گڑ گڑا کے آپ دعا فرما رہے ہیں، آپ بھی ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی ساری قوم موجود ہے۔ اب ایک دن ہو گیا، صلاۃ الاستسقاء جسے کہا جاتا ہے، بارش نہیں اس لیے دعا کی جائے۔ دوسرے دن گئے، پھر وہیں جا کر رو رہے دھورے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ کے نبی موجود اور ایک بہت بڑی تعداد ان دونوں کی موجود ہے، اور جنہوں نے ان کو دیکھا وہ یقیناً ان کے صحابہ کرام کہلاتے ہیں جو ایمان لے کر آئے۔ جیسے اللہ کے نبی کے صحابہ کرام ہیں، اسی طرح تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے وہ صحابہ کہلاتے ہیں جو ایمان لے کر آئے اور جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ ایک دن ہو گیا، دوسرا دن ہو گیا، لیکن بارش ہونے کا نام نہیں۔ اس کے بعد تیسرا دن ہو گیا، پھر بھی بارش نہیں ہو رہی، جو کہ موسیٰ کلیم اللہ تھے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی براہ راست گفتگو ہوتی تھی، براہ راست، اس لیے ان کو موسیٰ کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ تو ہوا یہ کہ ایک دن گزر گیا، بارش نہیں، دوسرے دن بارش نہیں، تیسرے دن بارش نہیں، آسمان پر کوئی بادل کا کوئی دور دور تک کوئی نام نشان نہیں۔ 3 دن کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے سے یا اللہ آخر یہ کیا بات ہے کہ ہماری قوم ہم سب لوگ آپ کے سامنے رو رہے ہیں، ہاتھ گڑگڑا رہے ہیں، آپ سے پانی کو مانگ رہے ہیں لیکن آپ پانی کا نہیں فرما رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی آئی، موسیٰ تمہارے قوم کے اندر، تمہاری جماعت کے اندر اور اس مجمع کے اندر ایک وہ شخص ہے جو لوگوں کی غیبت کرتا ہے، اس اکیلے شخص کی نحوست سے ہم نے بارش کو روک دیا۔ بتائیے کتنا بڑا مجمع، کتنا بڑا مجمع ہے۔ ایک شخص، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صرف ایک شخص وہ ہے کہ جو غیبت کرتا ہے، غیبت کا مطلب غائب آنے میں چغلی کرنا، برائی کرنا، اس کی نحوست سے یہ بارش نہیں ہو رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا اور آپ نے اپنی قوم کے اندر یہ اعلان فرما دیا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری گفتگو ہوئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مجمع کے اندر ایک شخص ایسا ہے جو چغلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، اس کی نحوست سے بارش نہیں ہو رہی۔ اب وہ شخص مجمع سے نکل جائے تاکہ دوسرے لوگوں کو راحت ہو جائے، یہ اعلان کر دیا۔ کہا ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی تھی کہ اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اعلان کیا، ابھی مجمع میں سے کوئی نکلا ہی نہیں، مجمع میں سے کوئی باہر نہیں گیا مجمع میں سے، جبکہ آپ نے یہ حکم نافذ فرما دیا تھا کہ مجمع میں سے نکل جائے وہ شخص تاکہ اس کی نحوست سے جو بارش ہو گئی ہے کم سے کم بارش ہو جائے، لوگ جو پریشان ہو رہے ہیں، کھیتیاں نہیں پک رہی ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو بے زبان ہے اور بے قصور ہے، جانور، چرندے، پرندے، وہ سب کے سب آفت میں آ گئے ہیں، لہذا اب وہ شخص نکل جائے تاکہ لوگوں کو راحت ہو۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ شخص نکلا تو نہیں، لیکن تھوڑی ہی دیر کے اندر اچانک بارش ہو گئی۔ کیا ہو گیا؟ اچانک بارش ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے یا اللہ میرے مولا تیرے کیا معاملہ ہے، آخر کیا مسئلہ ہے کہ 3 دن سے ہم بارش کے لیے دعا کر رہے تھے، آپ نے بارش نہیں برسائی، اور ہم نے جب آپ سے معلوم کیا کہ آپ نے فرمایا کہ مجمع کے اندر ایک شخص ہے کہ جس کی نحوست سے بارش نہیں ہو رہی ہے، اور جب ہم نے اس سے کہا کہ نکل جائے وہ تو نکلا نہیں، لیکن آپ نے بارش برسا دی۔ تو اللہ تعالیٰ اے موسیٰ ہوا یہ کہ اس شخص نے اپنے آپ کے معاملے کو درست کر
لیا اور ہم سے اس نے معافی مانگ لی، سچے دل سے توبہ کر کے استغفار کر لیا، اس لیے ہماری رحمت جوش میں آئی اور ہم نے بھی جب اس نے اپنے آپ کو تبدیل کر دیا، ہم نے بھی اپنے فیصلے کو تبدیل کر دیا، اس بنا پر ہمیں بارش برسا دی، اس بنا پر بارش برسا دی کہ اس نے اندر ہی اندر کہہ دیا اللہ آج تو میرے لیے اس سے بڑی ذلت اور رسوائی اور شرمندگی کا کیا باعث ہوگا جب پورا مجمع مجھے دیکھے گا میں نکل رہا ہوں جا رہا ہوں، لوگ کہیں گے یہی کمبخت یہی ظالم یہی خبیث ہے کہ جس نے سب کو پریشان کر رکھا تھا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ اب اس نے سچے دل سے اندر اندر معافی مانگ لیا اور اللہ رب العزت چونکہ واللہ علیم ذات ہے، اللہ تعالی توبہ قبول فرما لیا اور اللہ تبارک و تعالی بارش کو برسا دیا۔ اب اللہ تعالی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس یا اللہ آپ نے اپنے طور پہ جو کرنا تھا وہ کیا، بارش روکنا تھا بارش کو روکا، توبہ قبول کرنا تھا توبہ قبول کر لی آپ نے اور بارش کو بھی آپ نے برسا دیا، ذرا اتنا تو بتا دیجئے کہ آخر وہ کون شخص ہے، وہ کون شخص ہے، ہم کو معلوم تو ہو جائے، آپ نشان سے ہی تو فرما دیجئے۔ اللہ تعالی نے فرمایا اے موسیٰ جب وہ گنہگار تھا، جب وہ پاپی تھا، جب وہ مجرم تھا، غیبت کیا کرتا تھا، ہم نے ستاری کی، ہم نے وفاری کی، ہم نے معاف کر دیا اور ہم نے اس کو لوگوں کے ساتھ رسوا نہیں کیا، آج وہ ہمارا محبوب بندہ ہو گیا ہے، ہم کیسے اس کو رسوا کریں گے، کیسے اس کو لوگوں کے ساتھ ذلیل کریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتظام ہے کہ بندے جب رجوع کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلے بھی تبدیل ہوتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھیں، ہم سوچیں، ہم جائزہ لیں، یا ہم سے خلاف ورزی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، غیبت ہم سے ہو رہی ہے، برائیاں ہم سے ہو رہی ہے، اسراف اور فضول خرچی ہم سے ہو رہی ہے، اور شادی بیاہ کے اندر لین دین جو کھلا ناجائز ہے، حرام ہے اور گناہ ہے، اور یہ کہنا کہ انہوں نے اپنے داماد کو خوشی سے دیے یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اگر داماد کو اگر خوشی سے کر دیے کہ انہوں نے 1 لاکھ روپیہ تو امام صاحب کو بھی کم سے کم 1000 روپے دینا چاہیے تھا، برسوں گزر جاتے 2 روپے بھی نہیں دے سکتے ہیں مساجد کے اندر۔ یہ کہ اگر کسی تحفے جو میرا معاملہ نہیں مرو، آپ جہاں جہاں جن محلوں کے اندر ہیں کبھی تحفے ہوئی کیا آپ کو دینے کی، ہوئی کبھی تحفے دینے کی؟ تو یہ میں سمجھا یہ رہا تھا خوشی سے کوئی نہیں دیتا، اس کو معلوم ہے کہ میں اگر نہیں دوں گا تو میری بیٹی اور 10 سال بیٹھی رہے گی، اس لیے باندھے ناخواستہ وہ رقم دی جاتی ہے، گھوڑے جوڑنے کی رقم جو دی جاتی ہے، اب وہ رقم ہمارے استعمال میں آئے اور وہی رقم سے بعد میں ولیمہ دمدار انداز کا اور مزیدار انداز کا اور بڑے عالی شان فنکشن ہال کے اندر کرے اور اس کے اندر لکھے اس کے اندر تناول ما حضر کا متمنی، تناول ما حضر کیا مطلب؟ میرے پاس غریب کھانے میں جو ہے آپ تشریف لائیے، کھانا کھائیے، آپ اس کا میں خواہش نہ ہو۔ اب وہ جو ناجائز رقم دی گئی، اب اتنے لوگوں کے کھانے میں اگر پیٹ میں اگر ناجائز جائے گی، بتائیے کہ ان کی دعا قبول ہوگی یا ان کی نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کہاں سے ہوگی؟ اس لیے جو چیز ہمارے پیٹوں میں جا رہی ہے، حدیث پاک کے مطابق اگر ایک لقمہ اگر ناجائز روزی کا حرام روزی کا پیٹ میں اگر چلا جاتا اگر ہے تو 40 روز تک دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب ایک لقمے کے اوپر اتنا ہے، اگر 25 لقمے اگر کھائے گئے اگر ہوں گے تو کیسا ہوگا؟ صبح میں بھی ناجائز، دوپہر میں ناجائز، شام میں ناجائز، آج ناجائز، کل ناجائز، کپڑا جو پہنے وہ بھی ناجائز، جو گاڑی پہ بیٹھ کے دندنانے پھر رہے پورے شہر کے اندر وہ بھی ناجائز، اور گھر جو بنایا جا رہا ہے وہ بھی ناجائز کا ناجائز پیسوں کا ہے۔ اب اس صورت میں کیسے ہماری دعا قبول ہوگی؟ اگر دعائیں قبول نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے متوجہ ہوگی؟ تو سب سے پہلے اپنے آپ کو ناجائز چیزوں سے، جب تک کہ آدمی نالی کے اندر ہے، نالی کے اندر، دندل کے اندر، اوپر سے اگر 1 لوٹا پانی ڈالے اور ڈالے اور ڈالے اور ڈالے، یہ اسی طریقے سے بور چالو کر کے پریشر سے پورا پانی اس پر ڈال رہے ہیں، اس صورت میں جب تک کہ وہ نالی کے اندر رہے گا
رہنا پڑے گا. اب پریشر مارنے کی ضرورت نہیں, 2-4 لوٹوں میں 4-5 وقت میں پانی سے کام چل جائے گا. ہوگا نہیں ہوگا؟ اور نالی کے اندر رہتے ہوئے, گندگی اور غلاظت کے اندر رہتے ہوئے اگر چاہے کہ صفائی ہونا تو مہینہ بھر گزر جائے گا, لیکن صفائی نہیں ہو سکے گی. اگر کوئی ڈرینچ کے اندر اتر جائے خدا نخواستہ اور اس کے بعد اوپر سے پانی ڈالا جا رہا ہے, اب آپ بتائیے کیا اس کے پیر پاک صاف ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں. تو اس لیے اپنے آپ کو پہلے برائیوں سے دور کرنا پڑے گا, حکمت عملی کو اختیار کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو کہنے کا, اغیار کو, دشمنوں کو کہنے کا موقع نہیں دینا پڑے گا, ان کو غفلت میں رہنے دینا. لیکن آج ہم قصوروار ہیں. فجر کی نماز سے پہلے اذانوں کے ساتھ ساتھ کچھ پڑھنا کرنا, پھر فجر کی نماز ہو جانے کے بعد بقیہ 11 مہینوں کے اندر زور زور سے مائک کے اوپر اس طریقے سے نعتیں ہم وغیرہ پڑھی جا رہی ہے. بچوں کو اعلان کیا جا رہا ہے, حضرات فلاں مسجد کے اندر عربی تعلیم کا وقت ہو چکا ہے, آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مسجدوں کے اندر عربی تعلیم کے لیے بھیجیں. کیا ایسی آواز, ایسا مائک سے اعلان بغیر دل سے لگا کبھی؟ اقرا اردو سے لگا, ثنا اردو سے لگا, پٹھیوانی سے لگا, ادھر سے لگا, ادھر سے لگا, کہیں سے لگا کیا؟ کہیں پر سے کوئی اعلان نہیں ہوتا ہے. رات کو خود جب ماں باپ جب فکر کرتے ہیں بچے کا فاتحہ ہے کہ نہیں ہے, بچے کا کچھ ہے کہ نہیں ہے, بچے نے کل یہ لے گیا تھا, آج یہ لے گیا تھا, کل اس کو دینا ہے ورنہ پورا کوشش واپس آ جائے گا, بچہ کھائے گا نہیں. رات سے فکر کرتے ماں باپ. تو ایسی فکر وہاں پر بھی کیوں نہیں کی جاتی ہے؟ کیا ضرورت پڑی ہے کہ مکاتب کے معلمین نے اعلان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب یہ اعلان کرتے ہیں, کتنے لوگ ہوتے ہیں تو غیر مسلمانوں کو اس کے اوپر اعتراض ہے. مسلمانوں کو کہ بعض لوگ مریض ہوتے ہیں, دل کے مریض ہوتے ہیں, یہ صرف طریقے بچے ہیں اسکول میں پڑھ رہے ہیں, کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے, اب ان کو نیند نہیں آ رہی ہے, صبح میں چیخ پکار شور شراب یہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے. جب ہم ایسا موقع دیں گے تو پھر اس صورت میں اغیار کہنے کا موقع ملے گا کہ مسجدوں سے مائک کو اتارو, لاؤڈ اسپیکر کو اتارو, اس کی آواز کو کم کرو. اب یہ جو چل رہا ہے یہ بات دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے کہ موقع بھلے گا, یہ جس نے آواز اٹھایا اس کے خلاف کوئی چیز ہوگی, آج نہیں کل پرسوں ترسوں کبھی نہ کبھی اس چیز کے اوپر خدا نخواستہ بندش ہونا ہی ہونا ہے. اگر بدلی اگر ہو رہی ہے, نئے اگر آ رہی, کتنی دیر ہوگی اس کو؟ 5 منٹ, 10 منٹ, 15 منٹ, جب پورا زور لگائیں گے اندر سے, اس کے بعد آجو بازو کے ماحول کو مقدر کر دیں گے. نئے اگر آ رہی ہے, بدلی اگر ہو رہی تو اس کو زیادہ روکا نہیں جا سکتا ہے. تو اسی طریقے ملک کے اندر جو غبار جو چل رہا ہے, ایک تو یہ ہے کہ دشمنی کی بنا پر جبکہ ان پگلوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اذان کتنی دیر ہوتی ہے, گھڑی لگا کے 2 سے 3 4 منٹ بس اذان, اس سے زیادہ نہیں ہوتی ہے. لیکن اغیار کے اندر ایسے بھی تو طبقات ہیں جو رات میں 2:30-3 بجے کے وقت سے بڑے بڑے جنریٹر وغیرہ کے ذریعے دور دور تک اپنے مذہبی چیزوں کو پیش کرتے ہیں, ان کو پڑھا جاتا ہے. اسی طریقے سے ان کے جلوس نکلتے ہیں اور چیزیں نکلتی ہیں, کتنا زوردار انداز سے اس کی آواز کو بلند کر دیا جاتا ہے وہ نہیں دیکھا جاتا. لیکن چونکہ اعتراض ان کو ہمارے اپنے وجود سے ہے, ہم کھٹکتے ہیں, لیکن ہم بھی موقع دے رہے ہیں, تو کیوں نہ ہم وہ آفت آنے سے پہلے اپنے سارے مساجد کے لاؤڈ اسپیکروں کی آواز کیوں نہ کم کریں. مثال کے طور پر یہاں کی آواز کتنی ہونی چاہیے, اطراف میں جتنے لوگ ہیں بس ان کو سنائی دینا. اور اس کی بھی کیا ضرورت ہے, ایمان والے کے لیے معلوم ہے کون سی پارٹی میں جانا چاہیے, گزار لائن میں جانے کے بعد کون سا اناج لینا چاہیے, کالکی لینا یا بگاڑی لینا یا ہائیبرڈ لینا, کون سی لینا یہ معلوم ہے, گولم چاول لینا ہے یا باسمتی لینا ہے یا بی پی ٹی لینا ہے, یہ جو اس کو معلوم ہے, کون سے اسکول میں پڑھانا ہے یہ معلوم ہے. جب یہ ساری چیزوں کا شعور ہے تو کیا اذان کا وقت اور نماز کا وقت معلوم ہو سکتا ہے؟
تو کیا نہیں بات ہو سکتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ایک مسجد کی اذان کی آواز آگے 10 مسجدوں میں چلی جا رہی ہے. جیسے مثال کے طور پر سمجھیے اس کو. اب جیسے یہ ایک مسجد ہے جو صبح کی رات کو، اب اس کی اذان کیا اس طرح کرنا چاہیے؟ ایک صبح کی ہے، ایک مسجد وہ ہے، ایک مسجد وہ ہے، دو طرف مائک لگے ہیں. اب اس کی آواز کے اذان اس کی اذان کیا ہونا چاہیے؟ 3 فٹ تک مثال کے طور پہ، یہ آدھے راستے میں. اور یہ جو مسجد ہے اس کی اذان کیا ہونا چاہیے؟ بند کرنا چاہیے. یہ جو صبح ہے اس کی آواز آنا چاہیے آدھے میں، اس کی آدھے میں، اس کی آدھے میں، اس کی آدھے میں، اس کی آدھے میں، ادھر والے کی آدھے میں. بس یہ ترتیب صحیح. اب یہاں سے اذان ہو گئی، اذان کیا ہوتے 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 وہاں تک، تو کہ بھائی لوگ اس میں والے پاس پڑھنے کے واسطے اپنی مسجد میں چلے گئے، جماعت سے پڑھیے تو بس وہی اللہ کا شکر ہے، وہی ان کا بڑا احسان ہے. کبھی کوئی ہو سکتا ہے نماز دیر سے ہو تو وہ آئے گا، لیکن میں سوچئے کہ اس مسجد کی اذان کی آواز پر وہاں سے بھی کیوں آئے گا، اور یہاں کی اذان کی آواز پر وہاں سے کیوں آئے کوئی؟ ضرورت کیا ہے؟ کیوں آئے گا؟ جب معلوم نہیں آئے گا تو ہماری آواز بھی جو ہونا چاہیے وہاں والوں کی آواز یہاں، بس اس کے آگے نہیں. سمجھے نا مطلب؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کبھی مشکل ہو رہی؟ ہاں بس جی جی. ابھی حجاب کی طرف آ رہے تھے ہم، ابھی اذان چل رہی تھی، اذان اس کے جواب دینے کا احکامات ہے. ابھی حجاب پوشاک پردہ بھی بات ہے جو ہاں مقاطع بائی کاٹ کیا گیا. یہی تو بس بتائی گئی نا کہ اپنے اپنے مسلک پہ رہتے ہوئے، اپنے اپنے کام کاج پہ رہتے ہوئے جو چیزیں متفقہ طور پہ قرآن کریم اور حدیث پاک میں ہے، یہ وراثت کا مسئلہ جو بات بتائی گئی ہے، گالی گلوچ نہیں کرنا، غیبت نہیں کرنا، حق تلفی نہیں کرنا، نافرمانی نہیں کرنا، جتنی چیزیں قرآن کریم اور حدیث پاک میں بتائی گئی ہیں ان تمام کے اوپر امت کو متحد ہونا پڑے گا، ان تمام چیزوں کے اوپر. پھر اسی طریقہ کی طاقت ہے، اپنی قوت ہے، اپنا پیسہ ہے، اس کا صحیح استعمال کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ میرے پاس آج اگر پیسہ اگر آ جائے تو میں یہ کہوں کہ اس کے بعد میں تو نام و نمود کے لیے میں شادی کے اندر کتنا اسراف کروں، اور کل کو دوسرے صاحب یہ سوچ کر کہ آج میرے پاس نہیں ہے، جب ان کے پاس آئے انہوں جو کرنے لگ جائے گا، تو پھر کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی، چاہے وہ غریب ہو یا کروڑ پتی ہو، لیکن شادی کے اندر اسراف اور فضول خرچی ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور اسی طریقے سے ساری چیزوں کے اوپر جو قرآن کریم اور حدیث پاک بتائی گئی ہے اس پر ہم کو عمل کرنا پڑے گا، اور عمل کرنے کے لیے علماء کرام سے اہل علم سے جو ہونا پڑے گا. تو بات یہ بتائی جا رہی تھی کہ آج اگر ہم اس طریقے سے اگر اعتراض کا موقع دیں گے، جیسا کہ ابھی ہمارے خود اس صوبے کے اندر چل رہا ہے کہ اگر اذان ادھر شروع ہوگی، آج ہی کی اطلاعات ہے، آج کی خبریں ہیں کہ لاؤڈ اسپیکر ان کو تصرف کیے جا رہے ہیں اس ماننے والے کے لوگوں کے لیے، ادھر سے اذان کی آواز شروع ہو جائے گی، تم باہر اس کے باہر تم اپنے مذہبی ان چیزوں کو پڑھو. آج ہی کی بات یہ. اب یہ جو مرض ہے یہ بیماری ہے، پہلے پھیلتی جا رہی ہے، نفرت بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو اس لیے ہم ان چیزوں کے بارے میں مطلب یہ کہ احتیاط کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے
قرآن کریم میں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو اور بہت زیادہ پاک و صاف رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ اب ہمارے پاس جو عمومی طور پر جو گوشت کی جو دکانیں ہوتی ہیں، اب بتائیے وہاں پر گوشت کس انداز سے لٹکا ہوا ہے، جھومر لٹکا ہے باہر، اب وہ لٹکا ہوا ہے، اس کے اندر سے وہ کر رہے ہیں، پھر اسی طریقے سے صفائی ستھرائی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اب یہ دیکھ کر ان لوگوں کے جذبات بھڑکتے ہیں، دل آزادی ان کی ہوتی ہے، بھلے سے وہاں پر ہم دکان پہ جب جائیں گے بٹ اور کلیجی لینے کے لیے تو پتہ چلے گا کہ برادران وطن میں سے بھی کچھ کم تعداد میں جو وہاں پر موجود ہو۔ ہمارے پاس ایک مرتبہ اس سال ہمارے پاس کچھ مہمان آئے تھے اور آنے کے بعد پھر بعد میں گاڑی سے آئے، شام کا وقت ہو گیا تو ڈرائیور صاحب سے میں کہا کہ آپ کھانا وغیرہ کھا لیجیے، آپ کے لیے میں پیسے دیتا ہوں اور آپ جا کر آ جائیے، چونکہ تھے وہ وطنی بھائی تھے ہمارے، برادران وطن میں سے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کھانا کھا لوں گا اور یہ کہا کہ شام کا وقت ہے، مغرب کا وقت تھا، عشاء وقت، تو میں کہا کہ کھانا کھا کے آ جائیے، بہت دیر ہے، اور کہا کہ نہیں میں کھانا کھا کے آ گیا اور میں بعد میں کھاؤں گا۔ میں کہا کہاں پہ کھانا کھائیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تیلگو ناڈو میں کھانا کھا کے آ گیا۔ میں مجھے کیا کھایا آپ نے؟ تہاری کھایا ہو؟ بولے تہاری ہم چلتے ہاں اپن آل راؤنڈر ہے، بولے تو سب سے کم ہے۔ یہ جملہ ہے ان کا، اپن آل راؤنڈر ہے، اپنے کو سب چلتا۔ یہ تھے وطنی بھائی ہمارے، سمجھے آپ لوگ؟ تو بدنام ہمیں زیادہ کھا جاتے کاٹتے تھے، کھاتے کرتے وہ کرتے، تو ان میں بھی کچھ کم نہیں ہے، ان میں بھی کچھ کم نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ اسلامی تعلیمات ہے، صفائی ستھرائی کا انتظام کرنا چاہیے۔ بھائی جب آپ 240 روپے میں گوشت دے رہے ہیں آپ اور ہر چیز کا پیسہ بنا دیتے ہیں، تو کیا آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ صفائی ستھرائی کا انتظام رکھا جائے اور اس کو محفوظ رکھا جائے، جراثیم سے، مکھیوں سے، باہر کے تعفن سے، گرد و غبار سے، اور اچھے انداز میں کام کے رکھا جائے، جس کسی کو لینا ہے وہ اندر آئے، مہذب طریقے سے لے کر جائے گا۔ نہیں کیا جا سکتا ہے، یقیناً کیا جا سکتا، یہاں گوشت کی دکان، وہاں گوشت کی دکان، وہاں گوشت کی دکان۔ اب لوگ یہ سوچ رہے ہیں ارے بھائی اگر میں اپنے گھر کا دیوان خانہ اگر دے دوں، مہمان کو میں باہر سے بات کر کے پڑھا دوں گا، کیا کروں گا میں؟ کوئی اگر آئے باہر چائے پلانے کی ضرورت نہ ہو، پانی پلانے کی ضرورت نہ ہو، باہر سے کہنے سلام اچھا کریں گے نا، اچھا بہت اچھا، اللہ آپ کو اچھا خوش رکھے، چھٹی۔ اب کیا کریں گے؟ یہ دیوان خانے کو گوشت کی دکان کے لیے دے دیں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دوسروں کے مقابلے میں 10-20 روپے کم سے گوشت ملے گا، ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ کہ جس دن ہم بولیں گے آج کٹھر کا گوشت ہونا، کٹھر کا ملے گا، جس دن بولیں گے بیٹا ہونا، بیٹا ملے گا، جس دن کہیں گے گردن کا گوشت ہونا، گردن کا گوشت ملے گا اور شاندار گوشت ملے گا۔ اب دیوان خانے کے اندر کیا ہوگا؟ گوشت کی دکانیں۔ اب وہ زمانہ گیا، ہمارے اس مجمع کے اندر بہت سارے ہم کا الحمدللہ موجود ہے، نام جو ہم برکت ہے۔ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ مارکیٹ کے اندر یہاں پر گوشت بنتا تھا اور لوگ اپنی اپنی دکانیں لگا کے بیٹھتے تھے۔ جیسے ہی کوئی آئے ہوئے اسے او سیٹ صاحب، او مولانا صاحب، او حافظ صاحب، وہاں پہ جا کر کھاتے ہوئے جاتے اور جا کر ان کی تھیلی لے کے آ جاتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ یہ دھاگے نہیں، بہت سارے لوگ دیکھے، ان تینوں سے دیکھ کے او سیٹ صاحب، او مولانا، او حافظ صاحب، او پروفیسر صاحب، او فلاں، اب ہاتھ میں تھیلی ہاتھ میں چھکے لے کے آ جاتے تھے اور لانے کے بعد وہاں پر کہ بھائی آج بہت شاندار گوشت ہے۔ اعتماد دلانے کے لیے بعضوں کو کیا بولنا پڑتا ہے؟ بھائی گوشت آج وہ کر لو، اب آدمی کا تو دکان پکڑ لیتا ہو، ارے بھائی یار دودھ کا بڑا سے کہا ہے، ایک ان کا گھاٹا کرا اس کا شادی، مگر دوسرے دن سب کیا کرے گا اس کو معلوم اللہ کو کیا ہے کہ کوئی بھروسہ دلانے کے بعد نہیں آج ڈاوا مار دیں، آج تو ڈاوا مار دیں، تو سمجھ جاتے ہیں کیا ہے آج کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم نے اس بارے میں طرف سے موقع نہیں دینا۔ چلیے تیسری بات، حجاب کا جو معاملہ ہے، پردے کا جو معاملہ ہے، پردے کے احکامات ہمارے پاس ہے۔ بچی جب بڑی ہو جائے، باشعور ہو جائے، اس وقت یہ پردہ گوشہ برداشت کرنا چاہیے۔ خواتین کے لیے، مستورات کے لیے، اس کے لیے بہت سارے یہ فضائل وغیرہ بتائے گئے ہیں، اس کو بتانا نہیں مجھے۔ ہمارے پاس جو واقعہ جب پیش آیا تھا کرناٹک میں، ان 6 بچوں کا معاملہ تھا۔ ہمارے اس
حضرت مولانا محمد سلمان صاحب رضی اللہ عنہ برکاتہ اللہ تعالیٰ کی عمر میں برکت کا فرمائے، صدقہ فرمائے اللہ تعالیٰ، بر وقت وہ نشاط نہیں کرتے ہیں. کاش کہ امت اگر ان کے اوپر اگر جڑ جاتی، اگر ان کو اگر اپنا قائد رہبر رہنما مسلم میں لیتی تو بہت کچھ یعنی فرق پڑ جاتا اور بہت سارے نقصانات سے ہم بچ جاتے. انہوں نے اس موقع پر جب وہ واقعہ پیش آیا تھا، 6 بچوں کا واقعہ پیش آیا تھا اور حجاب کے لیے ٹکراؤ کی صورت ہو گئی، انہوں نے بڑی پیاری انہوں نے رائے دی تھی. کہا تھا کہ دیکھو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو ان کالجوں سے یا اس جگہ پر جہاں پر بندش ہے وہاں سے آپ نکال لیجیے. کیا کریے؟ صرف معاملہ 6 بچوں کا تھا بس، اور ملک کے کسی اور یونیورسٹی میں کالج میں جہاں پر اس قسم کی پابندیاں یا سختیاں یا نفرتیں نہیں ہے وہاں پہ آپ شادی کر دیجیے. آسان معاملہ تھا. یہ نہیں کر کے ہم جائیں گے، ہم وہیں پر پڑھیں گے، ہم ایسا کریں گے ویسا کریں گے. پھر اسی طریقے سے بچی نے اس موقع پر اس کے دلی جذبات تھے جو اللہ کو جو کہا تھا ٹھیک ہے بڑی اچھی بات ہے، اس کی جتنی تعریف کی جائے کہ نرمے میں گھر گئے تھے وہ بھیڑیوں کے، لیکن وہاں پر وہ بالکل اس طریقے حقہ ہونے کے باوجود اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات جاری پر بھروسہ کیا. اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے، اللہ پر کہنے کی وجہ سے ان ظالموں کے حوصلے نہیں ہو سکے جو اس کے قریب آ کر اس کو کچھ نقصان پہنچا سکے. چلیے یہ چیز تو ہو گئی تھی جو قابل تعریف تھی، پوری دنیا نے سراہا. لیکن اس کے بعد غلطیوں پہ غلطیاں، غلطیوں پہ غلطیاں، غلطیوں پہ غلطیاں. ہم سے یہ ہوئی، ہمارے قائدین سے یہ ہوئی کہ کسی نے اعلان کر دیا ہے کہ اس کو 5 لاکھ روپے انعام دیے جائیں. اس وقت تو بڑا اچھا لگا ہم کو، آپ سدے کے لوگوں کو ظاہر سدے 5 لاکھ کا انعام. لیکن اب اس کو قاتل نے اجڑ لیا. اچھا تم 5 لاکھ کا انعام دیتے ہو، ٹھیک ہے. دو کسی نے اعلان کر دیا کہ انتہائی قیمتی قسم کا فون ہم کو دیتے ہیں، تم کو دیتے ہیں. یہ قاتل نے اس کو دیکھ لیا، اس کو ہو گیا. کسی نے یہ، کسی نے وہ، کہیں پر اس کو بلایا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تم آؤ آگے ہمارے پاس یہ جو اعزاز کیا جا رہا ہے. یہ ساری چیزوں کو جب قاتل نے دیکھ لیا، اب اس کے بعد انہوں نے انتقام الگ انداز سے نکال چکیا. انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے جو عبادت گاہیں ہیں، پرستش گاہیں ہیں، اس کے قریب کسی مسلمان کو تجارت کرنے کی اجازت نہیں. اب بتائیے ایک کو 5 لاکھ روپے تو دے دیے بڑے جوش میں آ کر. اب ان کا جو روزگار ہوگا ہے کیا ان کے پاس پیسے دینے کے واسطے؟ ہے قدم ان کا سامنا کر لینے کے لیے اور ان کو روزی روزگار سے لگانے کے لیے. پھر اسی طریقے سے آواز یہ اٹھنے لگ گئی کہ ان کو یہاں پر ہماری جو پرستش گاہیں ہیں یہاں پر کوئی دکان ان کو کرائے پر نہ دی جائے. اب ایک آدمی کے انعام دینے کی وجہ سے، یہ اسی طریقے ٹکراؤ کو تیار کرنے کی وجہ سے اس عمل کا رد عمل نہیں ہے. اس عمل کا رد عمل ہے کہ ہم نے باطل کو جگایا، باطل کو ہم نے جھنجھوڑا، اس کو جا کر ہم نے چونٹی لی، اس کے اوپر ہم نے کانچ کھولی، ہم نے ڈال دی. ہم نے اسی کا تو رد عمل ہے کہ یہاں پر ہماری پرستش گاہوں کے سامنے تم کو کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہمارے میلوں میں تم کو یہ اجازت نہیں ملے گی. اب اتنے لوگوں کا جو روزگار جو متاثر ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار کون ہے؟ یہ غلطی ہم سے ہوئی ہے نہیں ہوئی. اگر ہم دوسری بات یہ کہ بچیوں کو پڑھانا کتنا ہے، کتنا پڑھانا ہے، سیدھی بات یہ ہے، دیانتداری کی بات یہ ہے، ایمانداری کی بات یہ ہے، بچوں کو 2 ہی چیزیں پڑھانا چاہیے. ایک ان کو بنانا چاہیے معلمہ، تاکہ اس بچی کے ذریعے کئی بچیاں پڑھ سکیں. ڈی ایڈ کرانا ہے، بی ایڈ کرانا ہے، جو بھی ٹیسٹ کرانا ہے، اس کے اندر ان کو قابلیت ان کے اندر پیدا کرنا ہے. دوسرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر حیثیت دیا، حوصلہ اگر ہے تو ان بچیوں کو ڈاکٹر بنانا چاہیے. کیا بنانا چاہیے؟ ڈاکٹر. جب ایک بچی ہمارے ڈاکٹر بنے گی تو بے شمار بچیوں کی عفت محفوظ ہو جائے گی. کس طریقے سے کہ مرد حضرات کے پاس علاج کے لیے جانے کی نوبت نہیں آئے گی. یہی کا واقعہ ہے، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا. ہمارے ایک ملنے جلنے والے ہیں، وہ میرے پاس آئے مرتبہ اور کہنے لگے کہ میں یہاں محمد روڈ کے اوپر میں چائے بناتا ہوں، آپ کا
بچی کو ڈاکٹر بنایا، فلاں تاریخ کو اس کی شادی ہے اور یہ ہے حکم جو نے دیا، اور ساری بات بتائی. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں نے ایک سرسری طور پہ میں نے بتا دیا تھا، لیکن اللہ کے بندوں میں بھی بندہ ایسا بھی موجود تھا کہ جس کے دل میں بات لگی اور واقعاً انہوں نے اس چیز کو اپنایا. بچیوں کو معلمہ بنائیے، بچیوں کو ڈاکٹر بنائیے. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہمارے پاس بچوں کے ڈاکٹر بننے کی سخت ضرورت ہے، اس لیے کہ بچے ڈاکٹر بنے گی. زچگی کا مسئلہ ہے، دوسرے مسائل ہے. اسی طریقے دانتوں کے بھی ڈاکٹر بنانا چاہیے بچوں کو. اسی طریقے سے جو کیا کہا جاتا ہے اس کو، وہ جو مطلب جس سے کمزوری ہوگا، کمزوری وغیرہ ہو جائے تو اس سے سونوگرافی وغیرہ. تو یہ جو چیزیں ہیں، اب دیکھیے آپ حضرات کو اس میں سے کئی لوگوں کو تجربہ ہوگا، جب دانت کا معاملہ جب آتا ہے تو کرسی وہ ایسی بھی نہیں ہوتی ہے، بیٹھ کے تو دانت نکالا نہیں جاتا، ایک نکالے جائیں گے چار باہر آ جائیں گے. ایسا 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 ہو جاؤ، ایسا ہو جاؤ. اب اس کے بعد یہ دانت، یہ دانت، یہ دانت. اب جب نکالا جائے گا، اب بچیاں جب جائیں گی وہاں پر مجبور ہے دانت میں جو تکلیف ہو رہی ہے، شوہر بھی نہیں کہہ سکتا نہیں بعد کے پاس نہیں جانا چاہیے، یہ نہیں کہہ سکتا ہے نا. اب وہاں پر جانے کے بعد اب ہم یہ سوچیں کہ دانت پر نگاہ کے ساتھ ساتھ آنکھ پر نگاہ پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آنکھ سے مراد یہ ہے گلا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. جب بچیاں جائیں گی جب وہاں پہ، خواتین جب جائیں گی وہاں پر، تو اس صورت میں ان حضرات کی نگاہ بھلے سے خوف خدا موجود ہو، لیکن جب آدمی جیسے مسافر میں کو دیکھ رہا ہو تو دیکھتے دیکھتے یہ نگاہیں ان کو بھی دیکھ لیتی ہیں. ہوتا ہی ملتا ہے. ہاں خالی اس وقت نہیں ہوتا جب گھوڑے کو جب لگا دیتے ہیں ٹاپے کے گھوڑے کو، تو اس صورت میں معلوم نہیں سکتا، لیکن کھلی ہوئی آنکھوں سے سبھی دکھائی دینے والے ہیں، دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے. اب یہ اس طریقے سے وہاں پر جب جائیں گے اس صورت میں نگاہ سینے کے اوپر پڑے گی نہیں پڑے گی، اور اس صورت میں نفس اور شیطان ساتھ میں ہے. وہ یہ کہے گا کہ اور 10 منٹ لگاؤ، اور 10 منٹ لگاؤ، اور 10 منٹ لگاؤ، بڑا اچھا لگ رہا ہے. اس دوران کوئی بھی دانت نکالتے وقت چھوڑ کے بھاگ نہیں آ سکتا ہے. یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ تو بچوں کا ڈاکٹر بننا، دانتوں کا ڈاکٹر بننا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ جب سونوگرافی کا مسئلہ جب آتا ہے، یہ اسی طریقے سے ان چیزوں کا مسئلہ آتا ہے، اپنے کپڑے کو ہٹانا پڑتا ہے. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کپڑے کو ہٹائے بغیر. اب اس صورت میں یہ اس طریقے سے علاج کیا جائے، صرف پانی پیو، پانی پیو، پانی پیو، خوب پانی پیو، اور اس کے بعد جو یہ اس طریقے سے لکوڈ ہوتا ہے اس کو جسم کو پر لگایا جاتا ہے، ایسا 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 کیا جاتا ہے. تو اگر ایک بچے کا ڈاکٹر بن جائے تو کئی بچوں کی عزت محفوظ ہوگی. یہ دو چیزوں میں ان کو پڑھانا، آگے بڑھانا چاہیے. قوم کے اندر ایسے بچہ ہونا چاہیے. لیکن بچوں کو نقشہ بنانے کا ہے، بلڈنگوں کا، ان کو انجینئر بنانا ہے، ان کو یہ بنانا، ان کو بنانا، ان کو بنانا ہے. اب اس سے قوم کو کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ کیا فائدہ؟ پڑھا کے فائدہ کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہمارے پاس بچوں کو جو پڑھایا جا رہا ہے ان کا عمل تعلیمی اعتبار سے بہت اونچا ہو جا رہا ہے، اور بچے پیچھے رہ جا رہے ہیں. وہ اپنے ہی دھندوں میں رہ جا، موبائل دیکھنے میں رہ جا رہے ہیں. بچیاں آگے نکل جا رہی ہیں. اب جب رشتے کے جب معاملہ آ رہا ہے، نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں، اس کو کچھ آتا جاتا نہیں، اس کے بعد دیکھنی نہیں. اب ایسی صورت میں بچیاں پڑھ رہی ہیں، زیادہ بچے رہ جا رہے ہیں، پیچھے رہ جا رہے ہیں. یہ بولے پیچھے رہ جا رہے ہیں، یہ بولے کیا رہ رہے ہیں؟ پیچھے رہ جا رہے نہیں پڑھ رہے ہیں. اب رشتہ جب نہیں ہو پا رہا ہے، اب اس صورت میں معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ خرابیاں پیدا ہو جا رہی ہیں. اس لیے انہوں نے جو رائے دی تھی کہ بھائی کچھ 6 بچوں کا مسئلہ تھا، یاد رکھیے وہ جو کرناٹک میں جو واقعہ پیش آیا، ٹکراؤ کی جو صورت اختیار کی گئی، اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ کرناٹک کے اندر انتہائی شدت بڑھتی جا رہی ہے. اب یہ بتائیے اس کے ازالے کی کیا صورت ہے؟ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگار کون دے سکتا ہے؟ رفتار تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن یہاں نہیں، وہاں نہیں، وہاں پر نہیں. اسی طریقے سے ذرا سا اگر کہیں سے کسی جگہ سے پتھر اگر آ گیا تو جان بوجھ کر یہ کہا جا رہا یہاں سے آیا، لہذا اس گھر کو بلڈوزر لگایا جائے. جب یہ
معمول کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی ہے. اگر کسی نے جرم اگر کیا تو اس صورت میں جو لوگ مکلف اور پابند ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے عدالت کے سامنے پیش کرنا. عدالت جب اگر جرم کا ثابت ہو جائے عدالت طے کرے گی کہ کو کیا سزا دینا چاہیے. یہ سزا دینا اس طریقے گلدوز لگانا یہ کوئی مطلب اس طریقے انسان کی بات نہیں ہے. تو میں بتا یہ رہا تھا ان چیزوں کے اندر ہم خود موقع ہم دے رہے ہیں باطل کو. اب جب تک یہ دیتے رہیں گے ہر آنے والے دن ہو یہ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ پچھلا دن بڑا اچھا تھا آج تو نفرتیں اور بڑھ گئی. پھر دوسرا دن گزرا اتوار آ رہا ہے معلوم ہے ہفتے کا روز بہت اچھا تھا. پیر جب آ رہا ہے تو معلوم ہے اتوار کا دن بڑا اچھا تھا. آئے دن اس طریقے نیوز چینل والے اور بعض لوگ اس طریقے جن کا مستقل مشغلہ وہی ہوتا ہے مسلمانوں نے یہ کرے وہ کرے وہ کرے وہ کرے وہ کرے. اتنے زمانے تک یہاں پر کوئی 1000 سال تک حکومت کی گئی 500 سال تک حکومت کی گئی لیکن اس طریقے کے واقعات دشمنی کے نفرت کے جبری طور پر ایمان میں داخل کرنے کے ایسے واقعات پیش نہیں آئے جو 70-75 سال کے اندر جو نفرتیں بڑھائی جا رہی ہیں. اس لیے ہم کو ایک چیز کے اوپر قرآن کریم اور حدیث پاک کے اوپر متفق اور متحد ہونا پڑے گا. اور اس کے علاوہ اجتماعیت جو ہے کسی کو اپنا سربراہ بنا کر اس کی قیادت میں چلنا پڑے گا. سب سے بڑی مصیبت ہمارے پاس یہ ہے کہ کوئی شخص آگے بڑھنے کو اس لیے تیار نہیں ہوتا نہیں معلوم کہ قوم کب کام پڑھ کے کھینچے گی. کسی نے غلط الزام لگا دیا یا کوئی شخص اگر آگے بڑھ رہا ہے قیادت اگر کر رہا ہے اس کے اندر خامیاں تلاش کریں گے اور اس کو اجاگر کریں گے. اب جب یہ بات ہوگی یہ سوچنا چاہیے کہ کون شخص ایسا دنیا کے اندر جس کے اندر خامیاں نہیں پائی جاتی لیکن کسی بھی چیز کو اس کی خامیوں کے ساتھ ہی فائدہ اٹھانے کا حکم دیا گیا. حدیث پاک میں آپ نے بادشاہ فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو بائیں پسلی سے پیدا فرمایا. کس سے پیدا فرمایا؟ بائیں پسلی سے. اور آپ نے فرمایا تمام پسلیوں میں سب سے زیادہ ٹیڑھی پسلی بائیں پسلی ہوتی ہے. آپ نے فرمایا اب یہ مطلب نہیں کہ گھر پہ جا کے اپنے بیوی کا نام ابھی تک لیتے تھے اور کہیں او بائیں پسلی صحیح بن تیار ہوئی ہے نہیں اپنے ہاتھ میں اگر ٹوکریوں میں تو اسے ماری تھی ایسے بلند تو نہیں کرتے مگر یہ کیا پوچھ رہے کہ نیا نام بائیں پسلی. بس وہی بات نہیں صحیح میں بچے پریشانی کیا گھر میں مہابھارت ہو گئی جھگڑا ہو گیا. تو فرمایا گیا حدیث پاک کے اندر کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے بائیں پسلی سے پیدا فرمایا اور آپ فرماتے ہیں کہ تم اگر اس کو سیدھا کرنے جاؤ گے جبری طور پہ تو تم توڑ دو گے اور ویسا ہی رکھو گے تو اور زیادہ اس کے اندر یہ ناکامیاں پیدا ہو جائیں گی. اس کو اس ہاتھ پر رکھتے ہوئے اس کی اصلاح کرتے رہو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ. نے فرمایا آگے بات سمجھ میں یہ ہوٹل ہے یہاں پہ لگے چوتھا. اب یہ کیسے واسطے ہے یہ نقصان کا بھی ہوتا ہی ہے فائدہ مندتے ہیں. اب اس کے اندر بلب لگائیں گے اگر تو روشنی ملے گی. اب بجائے بلب لگانے کے تو ایک بورا اس کے اندر انگور ڈال دے گا جب باہر نکلی جاتی کا نہیں جاتی کا نہیں جاتی کا نہیں جاتی کے جاتے نہیں ہے بہت والے ملتے ہیں چپکی رہتے اس کو وہ انگلی ڈالنے کی جگہ نہیں ہے وہ ہے کیا وہاں پہ راٹ ڈالنے میں گھسانے راٹ ڈالتے لوہے کی. اب اس کے پاس ہے کیا وہ ہوٹل ہے بلب لگانے کے لیے اس میں جھومر لگا سکتے ہیں اس میں کچھ اور لگا سکتے ہیں کنیکشن لے سکتے ہیں تو وہ نقصان دہ ہے مگر اس کے ساتھ اس کو فائدہ بھی اٹھانا چاہیے. یہ نہیں کر سکتے بھائی ہوٹل کی وجہ سے موت مانگے ہوتے ہیں نکال کے پھینک دو پھر اندھیر کریں گے کیا. اب مومبتیاں بھی نہیں مل رہے تو ایمرجنسی لائٹ آ گئے تو ہوٹل لگانا بھی ضروری ہے لیکن اس کے اندر کیا لگانا ہے پہلے طے کرنا ہے. انگور پر ڈالنا ہے یا اس کے اندر بلب کو گھسانا ہے کیا کرنا ہے. اگر بلب کو نکالیں گے فائدہ ملے گا اور اگر اس کو یہ سوچ کر کہ اس سے بہت باتیں ہوتی نہیں جائیں گے تاریخی میں رہیں گے تو میں بتا رہا تھا کہ یہ چیزیں دنیا کے اندر ہیں ان سے ہم کو فائدہ بھی اٹھانا ہے نقصان سے بچنا ہے. اب اگر کوئی بیچارہ اگر آگے بڑھتا اگر ہے تو اس صورت میں کسی نے شوشن چھوڑ دیا باطل نے شوشن چھوڑ دیا
کہ ہم میں سے کس نے اگر جنم پڑھنے وجہ سے بولے ارے اس کے تو دھندے ارے چوپڑ دھندے ہیں، اچھا ایسا ہے تو کیا فرشتہ کے قیادت کرنے والا ہے کیا؟ وہ جس حال میں ہے اس کے اندر جو خوبیوں سے فائدہ اٹھانا پڑے گا آپ کو۔ آپ حضرات کو معلوم ہوگا، بہت سارے جانتے ہوں گے، امریکہ کے ایک صدر گزرے ہیں، بل کلنٹن نام ہے، بل کلنٹن۔ آج سے تقریباً 10-12-15 سال پہلے کی بات ہے۔ ان سے پہلے ماما نہیں اوباما تھے، ہاں ان سے پہلے جو موجودہ ہے بائیڈن صاحب، جو بائیڈن جو جی میں کرو سمجھے جو تو بائیڈن سے پہلے کون تھے؟ وہ اوباما نہیں، اوباما نہیں مطلب وہ تھے ٹرمپ، ہاں ٹرمپ پہنچے پورے لہیم شہیم، ایسا لگتا تھا کہ میں تو گوشت کا تھوڑا چلا ہے کی بات لگے، تو وہ تھے۔ اور ان سے پہلے دوسرے تھے، تو ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے پوری دنیا کے اندر چرچا ہو گیا تھا 4 سال کے دوران۔ وہاں پر میعاد 4 سال کی ہوتی ہے، اپنے پاس 5 سال کی ہے ہم نے، وہاں پر 4 سال اور 8 سال کے بعد اگر 2 میعاد پوری کر لیا تو اس کے بعد تیسری مرتبہ وہ الیکشن میں کھڑا نہیں ہو سکتا، ایک اس کو وقفہ گزارنا پڑے گا پھر دوبارہ آ سکتا ہے۔ تو بات پوری دنیا کے اندر مشہور ہوئی، اعتراف کیا گیا، الزام لگا برائی کا، سمجھ گئے برائی کا مطلب زیادہ اس کو یہ صحیح بات کی خالی بات کی کچھ نہیں کرو، برائی کا مطلب جو سب سے اعلیٰ آخری درجے کی برائی، سب سے آخری درجے کی، اعتراف بھی کر لیا گیا کہ ہاں یہ چیز ہو گئی، لیکن جب وہ 4 سال جب ہو گئے پہلی میعاد کے اندر یہ الزام لگا، الزام لگانے والے نے لگایا مطلب لگائی کہ میرے ساتھ یہ برتاؤ ہوا، دست درازی ہوئی اور برائی کا ارتکاب ہوا، تنقید کی گئی، اب وہ آگے امریکہ کی تنقید کتنی زیادہ شانتی والی ہوگی، سب چیزیں کی گئی، جرم ثابت ہو گیا کہ ہاں اس شخص سے یہ غلطی ہوئی۔ لیکن جب دوبارہ جب الیکشن ہوئے امریکہ میں اور دوبارہ جب وہ امیدوار جب کھڑے ہوئے تو اس میں سے امیدواروں میں سے ایک بل کلنٹن بھی تھے، یہ بھی تھے۔ جس وقت نتیجہ آیا دنیا حیران ہو گئی، سمجھ رہی تھی کہ شاید جس بات کو منسوخ کیا گیا اس کی وجہ سے ہار و شکست ہو جائے گی، لیکن ہوا نہیں۔ قوم نے دوبارہ اس شخص کو جتا دیا، قوم نے کہ تمہارا اپنا ذاتی معاملہ ہے، تم کیا کر رہے ہم تو نہیں معلوم، لیکن تم ہمارے ملک کے حدود کے لیے تو مفید ہو، تم طاقتور شخص ہو، تم ہمارے ملک کی حفاظت کرتے ہو، لہذا قوم نے دوبارہ اس شخص کو منتخب کیا، 4 کے بجائے 8 سال کی میعاد ہوئی۔ پہلی میعاد کے اندر الزام لگا اور ثابت بھی ہو گیا، لیکن دوسری میعاد میں قوم نے چن لیا۔ ہمارے پاس ایسی چیز ہو سکتی ہے، وہ بیچارہ تو ہمت ہار کے بیٹھ جائے گا، کئی دن تک وہ بازار میں آنے کی، باہر جانے کی، 4 دن چاروں کے اندر وہ بتانے کے وہ لائق نہیں رہے گا۔ اب ہم جب کسی کی قیادت کے اوپر متفق نہیں ہوں گے، کسی کو رہبر نہیں مانیں گے، کسی کو اپنا رہنما نہیں مانیں گے، اس کی بات میں آگے اس کے بغلانے میں اس کے بہکانے میں اگر آ جاتے رہیں گے، اس صورت میں 70-75 سال کے اندر بے شک جب سے آزادی ہوئی اس کے بعد سے تو بہت سارے قائدین ایک سے ایک اعلیٰ درجے کے گزرے ہیں، لیکن قوم نے کسی ایک کے اوپر اتفاق نہیں کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، جو حالات جو تکلیف دہ ہیں، کبھی ان کے پیچھے، کبھی ان کے پیچھے، کبھی اس کے پیچھے، کبھی اس کے پیچھے، اب ایسا ہوتے 70-75 سال ہو گئے، لیکن ابھی بھی دور دور تک کوئی ایسی قیادت جو ملک کی سطح کے اوپر ہو، جو ابھر سکتی ہو، یہ جو قیادت کر سکتی ہو، ایسے کوئی قیادت نہیں دکھائی دیتی۔ اور جو تنظیمیں بھی ہو گئی ہیں، وہ بھی تنظیمیں یا وہ پارٹیاں جو ہمارے پاس ایمان والوں کی ہیں، وہ یہ بالکل یقین اور طے شدہ ہے کہ وہ وراثتی پارٹیاں بن گئی ہیں۔ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا، اور پورے آپس میں بھائیوں میں اور بیٹوں کے اندر پارٹیاں بن گئی ہیں۔ لہذا پارٹیوں کی کچھ کمی ہمارے پاس نہیں ہے ایمان والوں کے اندر بھی، لیکن اپنی ذاتی بن گئی ہے،
لہذا ملک کی سطح کے اوپر کوئی قیادت ابھر بھی نہیں رہی ہے، اور اگر کوئی ابھرتا اگر ہے تو اس صورت میں ہم خود اس کے بارے میں بہت جلد بدگمان ہو جاتے ہیں۔ بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ محافظ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نگہبانی فرمائے، اور اللہ کرے کہ حالات یہ ہمارے حق میں موافق ہوں، اور ان چیزوں سے جو تکلیفیں ہیں ان چیزوں سے ہم کو چھٹکارا ملے۔ 2-4 گھنٹے میں بات کو ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ ایک ہی بات کے اوپر اس طریقے تفصیل سے بتانا پڑ رہا تھا۔ تو خاص طور سے مسلمانوں کو ہم کو متحد ہونا پڑے گا، ایک تو اپنے اندر سدھار لے کر آنا پڑے گا، قرآن کریم حدیث پاک سے جڑنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ تفسیر پڑھی جا رہی اور قرآن کریم پڑھا جا رہا، وضو خانوں کے اندر بیٹھ کے باتیں ادھر جا رہے ادھر جا رہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس دن ہی ہے تو کوئی بات ہمارے سننے میں آئے جو ہمارے لیے زندگی میں سدھار اور انقلاب کا ذریعہ بنے۔ اب آدمی کیا سمجھتا ہے میرے پاس تو موبائل ہے، میں ان کی بات کیا سنوں؟ عالمی سطح کے علماء کرام میرے جیب کے اندر ہیں، جب جن کے چاہے نکالو بیان سن لو، جن کے چاہے تلاوت سن لو، جن کا چاہے ترجمہ تفسیر۔ جب اس طریقے بے نیاز ہونے چلے جائیں گے علماء کرام سے، تو پھر اس صورت میں باطل کو موقع ملے گا ہم کو برگلانے کا یا ستانے کا۔ تو اس لیے ہم کو یہ علماء کرام سے اور اہل علم سے جڑنا پڑے گا، اور وہ جو جوڑیں گے آپ کو وہ قرآن حدیث سے جوڑیں گے۔ کیسے جوڑیں گے؟ کسی ڈاکٹر سے اگر جڑیں گے بیمار ہونے کی صورت میں تو کیا بولے گا؟ وہ جب میرے گھر میں جا کے جھاڑو برتن دھو پوچھا مار بولے گا، دوا لکھ کر دے گا، یہ دوا کھاؤ، یہ کرو، یہ کرو، یہ پرہیز۔ آپ اس کے بعد اس طریقے سے یہ انجیکشن وہ انجیکشن وہ کریں وہی کرے گا۔ ڈاکٹر سے جڑنے کا مطلب کیا ہوگا؟ کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر سے جڑنے کا مطلب یہ ہے کہ نفع بخش دوائیں اور احتیاط اور پرہیز اور انجیکشن، یہ مطلب ہوتا۔ تو علماء کرام سے جڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کہیں کہ میں کیسر کو کیسر دباؤ، ہاتھ دباؤ، پیر دباؤ، یہ مطلب نہیں کا۔ وہ یہ کہیں کہ اگر کوئی یہ اللہ رسول کے احکامات ہے، یہ احکامات ہے، یہ احکامات اس کو عمل کرو۔ جب ہم عمل کریں گے اور اجتماعی طور پہ عوام الناس کے اندر جب تبدیلی آئے گی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نصرت اور مدد شامل حال ہوگی۔ یہی ایک چیز ہو سکتی ہے، ورنہ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اپنے طور پر ہم سوچتے ہیں ہماری تو اتنی عمر ہو گئی، لیکن اپنی نسلوں کا، اپنے بچوں کا اور آنے والوں کا کیا ہوگا؟ اس لیے کہ نسلوں سے نفرت کا معاملہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ ہر دن آنے والے دن پتہ نہیں کہ آج کون سا مدعا اٹھایا جائے اور کون سی بات کو پیش کیا جائے اور کس چیز کے اوپر اعتراض کیا جائے، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ بس یہی 2-4 باتیں بتا دی گئی تھی، انشاءاللہ اس کو آئندہ میں بس دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے، پوری امت کے ساتھ یہ جتنے بات کریں انشاءاللہ آئندہ انشاءاللہ اس کو پورا کریں۔ چلیے دعا فرمائیں۔ اللهم انت السلام ومنك السلام عليك يرجع السلام تبارك ربنا وعليك يا ذا الجلال والاكرام۔ اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عنه ذكره الغافلون۔ یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائیے، پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائیے، ہمارے ملک میں یا اللہ امن و امان کو قائم فرمائیے، پوری انسانیت میں اللہ ہدایت سے یا اللہ جواب دیجیے، سارے شہریوں کو، سارے باشندوں کو یا اللہ مل جل کر محبت سے شیر و شجر کے ساتھ کی طرح رہنے کو عطا فرمائیے۔ یا اللہ اہل ایمان کے حالات یا اللہ بڑے آج بے چین کرنے والے، مضطرب کرنے والے، تکلیف دینے والے ہیں، یا اللہ ہمارے حالات پر رحم فرمائیے۔ اہل ایمان کو مسلمانوں نے ہند کو یا اللہ قرآن کریم اور حدیث پاک کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائیے، اپنے علماء کرام سے جڑنے کی اور ان کی بتائی ہوئی جو باتیں ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی اللہ اس پر عمل کرنے کی اللہ عطا فرمائیے، اتحاد اور اتفاق پیدا فرمائیے، انتشار سے، خانہ جنگی سے اللہ عطا فرمائیے، فضول خرچی سے، برائیوں سے، نافرمانیوں سے اور یا اللہ برائیوں سے اللہ حفاظت فرمائیے، سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، فرائض اور واجبات کو ادا کرنے کی توفیق فرمائیے، حقوق کو ادا کرنے کی، اپنے بڑوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، بھائی بہن کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق اور وراثت میں جن کا جو
جو حق بتائیے اللہ اس کو خوش دلی سے ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائیے، سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیے، ہم سب کی ساری امت مسلمہ کی اللہ تعالیٰ نے غیر سے زیادہ مدد فرمائیے، یا اللہ ہم نے جو مانگا عطا فرما دیجیے، جو مانگنے سے زیادہ شکر عطا فرما دیجیے، یا اللہ آج میرا روزے مکمل ہو گئے ہیں، 14 تراویح مکمل ہو گئی ہے، رمضان پاک میں 4 جماع میں سے 2 جماع بھی اللہ مکمل ہو گئے ہیں، جیسا عبادت کرنا چاہیے تھا استغفار کرنا چاہیے تھا یا اللہ ہم نہیں کہ ہم معافی مانگتے ہیں یا اللہ ہم سب کو ساری امت مسلموں کے اللہ معاف فرما دیجیے، بقیہ جتنے ایام ہیں یا اللہ ان کے لمحات کی اللہ قدر کرنے کو عطا فرمائیے، حرمین شریفین کی، مساجد کی، مدارس کی، مقابر کی، خانقاہوں کی، ہمارے بزرگان دین کی، علماء کرام کی، ہمارے اکابر کی، ہمارے ماں باپ کی، والدین کی اور پوری امت مسلمہ کے بچے بچے کی، جوانوں کی، بوڑھوں کی، مذکورات کی، ہر ایک کی اللہ حفاظت فرمائیے، جان و مال عزت و آبرو کی بچوں کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ اسلامی ممالک کی حفاظت فرمائیے، اور یا اللہ کو خانہ جنگی سے اللہ بچا لیجیے، انتشار سے اختلاف سے اللہ بچا لیجیے، سب کے اندر اتحاد اور اتفاق قائم فرمائیے، یا اللہ اس مجمع کے اندر یا اللہ بزرگ بھی ہیں اور ہنتے ہنتے معصوم سے بچے بھی ہیں اور صالح اور نیک جوان یا اللہ جو آپ کی تعریف سن کر آپ کے سامنے روتے ہیں یا اللہ ایسے یہ نوجوان بھی اللہ ہاتھ کو اٹھائے ہوئے ہیں اور گڑ گڑا کر یا اللہ مانگ رہے ہیں، سب کی جھولیوں کو بھر دیجیے، سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجیے، سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیے، گھروں کے اندر ہماری ماؤں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے مسورات یا اللہ جو قرآن کریم پڑھا ہے اور گھر میں جو بزرگوں نے ضعیف لوگوں نے یا اللہ جو پڑھا ہے، مساجد کے اندر جو بچوں نے، نوجوانوں نے سب نے پڑھا یا اللہ سب کی تلاوت کلام پاک قبول فرما لیجیے، تراویح کو قبول فرما لیجیے، تراویح کے اندر یا اللہ جو قرآن کریم پڑھا اس میں اگر اس کو قبول فرما لیجیے، جو غلطیاں یا اللہ انہیں اپنے فضل کرم سے اللہ معاف فرما دیجیے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرق میں اللہ قبول فرما لیجیے، ربنا توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واتباعه اجمعين، آمين برحمتك يا